حاضرین، معزز حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک بار خلوص و محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر بہت ہی مشہور زمانہ شعر ہے، اور اس ایک شعر کے اندر انہوں نے تصوف کے تمام ابواب کو پرو دیا، صوفیاء کرام کے تمام طریقوں کو اس کے اندر سما دیا۔ آج ہم اور آپ جس مناسبت والی محفل میں حاضر ہیں کہ جس نسبت سے ہم اور آپ بھی حاضر ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ اس سال حاضر ہیں بلکہ 71 سالوں سے ہم اور آپ جیسے نہ جانے کتنے بڑے بزرگ ایسی محفلوں میں حاضر ہوتے رہے۔ یہ ہمارا خوش نصیبہ ہے، یہ ہمارا نصیبہ ہے، خوش نصیبی ہے کہ یہ میں اس محفل میں حاضر ہو سکا۔ بہرحال میں مشکور و ممنون ہوں جناب ریحان صاحب اور ان کے برادر اکبر جو صاحب سجادہ ہیں، ان لوگوں کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ایسی بابرکت محفل میں کچھ بولنے کی جسارت کر سکوں، اور اس پر یہ کہ ہمارے حضرت مولانا نے ایسا لفظ باندھ دیا کہ واقعی میں اس کے قابل ہوں ہی نہیں۔ انہوں نے حسن ظن کے طور پر تو کہہ دیا کہ نائب رسول، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نائب رسول کہلانے کے بالکل بھی لائق نہیں۔ بس یہ آپ سب کی خوش فہمی اور آپ سب کی ذرا نوازی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ سکا۔ یہ تو بزرگان دین کا فیض ہے کہ آج ہم اور آپ یہاں پر بلا لیے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم آ کر کے اس محفل میں اس محفل والے کے اوپر احسان کر رہے ہیں یا اس خانقاہ پر ایک احسان کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ خانقاہ جتنی بھی خانقاہیں دنیا کے اندر ہیں، ان تمام خانقاہوں کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ موجود ہے۔ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہ جو سلسلہ منقطع ہو گیا ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صاحب سجادہ تک، اور جو سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے وہ سلسلہ سوکھ ہو چکا ہوتا ہے، وہ سوکھ گیا ہوتا ہے۔ لہذا ایسا سلسلہ جو سوکھ چکا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن جس سلسلے کی کڑی حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک موجود ہے، وہ بہرحال وہ فیض دینے والا سلسلہ ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس خانقاہ میں ہم حاضر ہیں
پہلی مرتبہ یہ حاضری کا شرف حاصل ہوا کہ حضرت شاہ فیض احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اسے مبارک میں اور ان کے فرزند حضرت موصوف علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب میں ہم حاضر ہوئے. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آخر کس عنوان پر بولوں. پہلی بار حاضری ہوئی ہے، نہ مجھے بولنے کا شعور ہے، نہ کچھ کہنے کا انداز ہے. بس چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ حاضر ہوا اس عنوان کے ساتھ، جس عنوان کو میں نے اپنے خطبہ مسنونہ میں رکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو خرید لیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی جان خرید لی ہے، ہمارے بھی مال خرید لیے ہیں، اور آپ سب کی بھی جان کو خرید لیا ہے، آپ سب کے بھی مال کو خرید لیا ہے. لیکن خریدنے والا کچھ نہ کچھ دیتا ہے، خریدنے والا کچھ نہ کچھ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان کو خریدا ہے، ہمارے مال کو خریدا ہے. وہ خریدار ہے ہماری جان کا اور مال کا. تو آخر اس نے ہم سب کو دیا کیا؟ اس نے ہم سب کو اس کے بدلے میں جنت دی ہے. اور بعد میں یہ واضح فرما دیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ یہ جو ہم نے خریداری کی ہے، تم سب کی جان کو خرید لیا، مال کو خرید لیا، تو اس لیے خریدا ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. اب اگر یہ سوچتے ہیں کہ یہ جان ہماری ہے، یہ مال ہمارا ہے، تو یہ آپ سب کی بھول ہے یا پھر آپ سب مومن نہیں. اگر مومن ہیں تو آپ کی جان و مال کو اللہ نے خرید لیا. اگر مومن نہیں ہے تو پھر کوئی بات ہی نہیں. مومن کی جان کو اللہ نے خریدا ہے، مومن کی مال کے مال کو اللہ نے خریدا ہے. اور یہ خریداری دنیا کے اندر کون کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے اندر یہ خریداری کون کر رہا ہے؟ میں عرض کروں گا برائے مہربانی کہ درمیان گفتگو مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے. میں کچھ الگ انداز میں بولنا چاہتا ہوں، اس سے ڈسٹرب معذرت کے ساتھ میں بہت معذرت چاہتا ہوں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں سورہ توبہ کے اندر یہ واضح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے. تو اگر ہم سب مومن ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ جو ہمارے مال ہمارے نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. لہٰذا جب کبھی اللہ آواز دے، اللہ آپ کو پکارے، اللہ تبارک و تعالی جو جہاں پر کہہ دے کہ یہاں پر خرچ کرو، خرچ کرنا ہے، چاہے وہ جان ہو یا مال ہو. آگے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو زمین پر کوئی نہیں دیکھا ہے. اللہ کو دیکھا ہے آپ سب نے، دیکھا ہے آپ سب نے، کسی نے دیکھا ہے، لیکن اس لیے ہم سب نے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے، کیونکہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب انہوں نے دیکھ لیا تو ہم تمامی مومنین نے دیکھ لیا. ان کا دیکھنا ہمارا دیکھنا ہوگا، ان کا یقین کروانا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان پر یقین کر لیں. یہی ایمان ہے. جب یہ یقین کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ہماری جان و مال کو اللہ نے جنت کے عوض خرید لیا ہے، تو اب خریدار تو دنیا میں کوئی ہونا چاہیے جو دکھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مومنوں
کی جان کو خرید لیا، یہ کہہ کر کے یہ حدیث میں حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں جو بخاری شریف کے اندر ہے اور دیگر بہت سارے صحاح ستہ کے اندر ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ان کے ایک وفد پر، ان کے ایک گروہ کے پاس یہ فرمایا بایعونی، اللہ نے فرمایا میں نے خرید لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جبل رحمت پر یا دیگر مقامات پر جہاں مسلمانوں کا گروہ موجود ہے وہاں پر یہ فرمایا بایعونی، تم سب مجھے بیچ دو، تم سب مجھے اپنے آپ کو بیچ دو۔ بایعونی کا مطلب یہی ہے تم سب جتنے بھی مومنین ہو تم سب مجھے اپنے آپ کو بیچ دو، اپنے مالوں کو بیچ دو، اپنی جان کو بیچ دو۔ گویا دنیا کے اندر جو خریدار ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے، آپ کچھ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم دیا بایعونی، مجھے بیچ دو اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اپنی جان کو میرے حوالے کر دو، اپنے مال کو میرے حوالے کر دو۔ گویا اب بیچ دینا صحابہ کرام کی ذمہ داری۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کسے بیچا؟ سب سے بہتر خریدار کے حوالے، جو سب سے بہتر خریدار ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، کہ جو نہ جھوٹ بولتا ہے، جو نہ کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے، جو نہ کبھی دوسرے کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، وہ صادق الوعد الامین ہے۔ وہ صادق ہے وعدہ کرنے کے، وعدہ میں وہ سچے ہیں، امانت میں وہ پکے ہیں۔ ان سے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اب ان صحابہ کرام کے درمیان ظاہری شکل میں، ظاہری صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے، دنیاوی ظاہری شکل میں جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اس وقت کیا کیا صحابہ کرام نے؟ اس وقت خلیفہ راشد، جس کو خلفائے راشدہ، خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھوں پر اپنے آپ کو بیچ دیا۔ گویا یہ شروعات اسلام سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایسے خریدار کے حوالے کر دیتا ہے جو نائب رسول ہے، خدا کا نائب ہے۔ خدا کا نائب کون ہے؟ ہمارے آقا۔ ان کے نائب کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ان کے نائب کون ہوئے؟ حضرت عمر فاروق۔ ان کے نائب کون ہوئے؟ حضرت عثمان غنی۔ ان کے نائب کون ہوئے؟ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ پھر ان کے بعد یہ خلافت چلتی رہی، اور خلافت جو خلافت راشدہ آپ جانتے ہیں، چار، جو نظامی اور ملوکی معاملات کو دینی معاملات کے ساتھ ساتھ لے کر کے چلتے رہے، وہیں پر جب تصوف کی دنیا آگے بڑھی، جب تصوف کی باتیں آگے بڑھی، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 4 سلسلے ایسے ہوئے پوری دنیا کے اندر کہ جن سے تمام مسلمانوں نے اپنا روحانی کنیکشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باندھ لیا۔ انہوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ جو کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وعدہ لیا، جو کچھ ان کے بعد والے نے ان سے لیا، پھر ان کے بعد والے نے ان سے لیا، تو یہ سلسلہ تمام سلسلہ اربع کے اندر موجود ہوا۔ اور وہ سلسلہ کون سا ہے؟ پہلا سلسلہ جسے ہم اور آپ سب سلسلہ قادریہ کے نام سے جانتے ہیں۔
جس کے مشہور بزرگ حضور غوث الثقلین وغیث الکونین محی الدین عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ پھر دوسرا سلسلہ چشتیہ، حالانکہ ان کے بزرگ اوپر کے ہیں لیکن مشہور و معروف حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ پھر سلسلہ نقشبند جس کے حضور سید شہاب الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوئے۔ پھر سلسلہ سہرورد جس کے اندر حضرت شہاب الدین سہرورد رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ان تمام لوگوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو صرف یہی کہا، بایعونی